بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنے آقا و مولا کی اپنے اوپر عنایت دیتے ہیں، عنایت کہ میں یا اللہ انہوں راضی ہو جاؤں گا جدوں میرے بچے سارے آ جائیں، میری بیویاں آ جائیں، میں انہوں راضی ہوں گا جدوں میں نعمت مل جائے۔ نعمت تو کوئی ایسی ہے ہی نہیں جو حضور سے بڑی ہے۔ یہ جنت بہت بڑی شے ہے، صلہ غالیہ ہے، یہ علماء کرام توجہ فرمائیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن دعائی خدا دیجئے ایڈی بڑی بھی نہیں، جتنی تسو سارے ہیں تمہیں سمجھی ہوئی ہے بہت بڑی یہ، مگر اس میں وہ چمک نہیں ہے جو چمک سارے مصطفیٰ کا ہے۔ ٹھیک پٹی بندیاں نہ پڑھاؤ، جنت کس کے سبب چمکتی ہے یہ بتاؤ دنیا کو۔ جنت میں نور اگر پہلے سے موجود ہے، میرا حضور فرماتے ہیں اے جڑا میرا غلام ہے جنہا نام عثمان ہے، فرمایا اے جڑا میرا غلام ہے جنہا نام عثمان غنی ہے، فرمایا انہیں قدم کرنا ہے بوئے جنت میں، انہیں منہ جو نور نکلے گا جنہا جنت جنت نہ ایک گل میں پہلے جواب دیو کہ چوکھا نور اندر پہلے ہوئے تو دیئے نے نور نال کمرے نے نہیں چمکنا، یہ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو یہ اندر نیرا ہوئے یا روشنی ہوئے بھی تو اینج دی روشنی کوئی باہروں آ جائے جیڑی اندر دی روشنی تو اچھی ہے، جگمگ بتائیں ہوئی۔ تو جنت کی جگمگ کا سبب تو نور وجہ عثمان ہے، جب یہ شان ہے خدمت کاروں کی سردار۔ گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی کے سارے بہ جان کے جنتی ادو ایک چمک چمکے گی، جنتی جن کو دیکھن کے کی ہوا ہے سرکار پاک عرض کرنے میں کی ہوئے گا، فرمایا میرا داماد علی میری بیٹی سیدہ زہرا کو دیکھ کر مسکرائے گا، اور میری بیٹی میرے داماد کو دیکھ کر مسکرائے گی کہ ان کے دانتوں کی چمک سے جنت میں جا کرے حضرت عثمان غنی دے چہرے نال چمکدی پئی ہے، کرے حضرت علی دی مسکراہٹ نال چمکدی پئی ہے۔ دعائی خدا دیے گل سمجھو، اعلیٰ حضرت بریلوی پر تو میری جان قربان۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کے قدم سے صلائے غالی ہوئی جنا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ جو جنت بہت قیمتی ہے نا، راز سمجھو، یہ سرکار نے جا کر قدم دھرائے اس سمیں تو حضور کے قدم کی وجہ سے جنت کی عظمت بڑھے گی۔ اللہ میرے گل سے جاؤ جلال گل، خدا کی قسم ہمارے گل سے جاؤ جلال گل ہے، ہمارے گل سے مراد سرکار ہے، جاؤ جلال گل سے مراد جنت کے پھول بوٹے ہیں، وہ جنت کے پھول بوٹے بھی مصطفیٰ کے تصدق سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خون میں صوفی کم عشق رسول زیادہ ہے، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ ارشاد فرماتے ہیں جنت نہ دے تو سارے علماء میں بڑے قدمہ یاد رکھ کے پوچھتا ہوں، اے گھر عام بندہ کر سکتا ہے؟ ایمان نال دسو، اسان تو سارا زور ہی مار دیا ہو گیا ہے، ہر نماز کے بعد جنت ضرور نہیں،
جنت کے منکر نہیں ہیں ہم، لیکن عشق کی بات سمجھو جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے کہ عشق و محبت، عشق و محبت، وہ عشق و محبت کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے کہ اگر میری نصیب میں جنت نہ بھی لکھی جائے تو احمد رضا کے نصیب میں دیدار مصطفیٰ کی جنت جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت نہ دے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، یہ گلاں عشق دیاں نے، اج کرنیاں ہی عشق دیاں نے، جتنی دیر میں نے بیان کرنا عشق و محبت والا ہے۔ اور عقل مند اگر کوئی چکا بیٹھا ہوا وہ میرے نہ روک کے کل جائے ان سے بجاوڑی نہیں۔ صحابہ پاک کا پورا طریق عشق پر مبنی ہے، عقل پر نہیں، اور وہ جو عقل پر ہے وہ عقل عشق والی ہے، وہ نوری اور چیز ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں، ہم جسے عقل کہتے ہیں یہ اور چیز ہے بچیو، تو عشق محبت اور چیز ہے۔ تو منزل پر جو پہنچا ہے وہ علم اور عقل سے نہیں پہنچا، عشق سے پہنچا ہے۔ بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آگے علماء میں عقلہ میں پھنس کے بندے نہیں پہنچ سکے۔ عقل والے تو یہی کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت پڑی گئی بیش کی، حضور سے کہتے ہیں حضور سے منافق ہوئے، اور عقل والے انبیاء سے یہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور کرے مقابلہ، لیکن عشق والے یہ کہتے ہیں کہ کرم ہے اس کا، اس نے ہمیں چن لیا ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطان بھی چنی، عشق والوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ یہ مت کہہ کہ میں سلطان کا خدمتگار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ، کیا ہے تو شکر کر کہ ان کی نگاہ تجھ پر پڑی ہوئی ہے، اس بات کا شکر کر، شکر او پترا او تے بڑے کے توجہ کر کے وقت بڑا بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تجھ پر مہربانی ہے، اس پر شکر کر، اس پر خوشی منا، انہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا حسن ہے کہ وہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ نبی پاک کی عظمت نہیں ہے کہ صدیق ان کے غلام ہیں، یہ صدیق کی عظمت ہے کہ وہ غلام یہ گل سمجھو، یہ حضور کی عظمت نہیں ہے، یہ علی ان کے غلام ہیں، یہ علی کی عظمت ہے کہ وہ غلام محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ پاک چاہتا ہے، بس بات کس کی ہو؟ اگر اللہ نہیں چاہتا حضور کا نام ہو تو اللہ پاک جل وعلا کی زبردست حکمت بالغہ سے، میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، میں اشاروں میں بات کرنے لگا ہوں، حکمت بالغہ کے تحت حضرت آدم کا زمین پر نزول ہوا، حکمت بالغہ کے تحت، اور وہ حکمت بالغہ کیا ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو، بس میرے محبوب کا نام ہو۔ پھر انہوں نے اللہ تو تین آدم پاک نے اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی۔ اگر اللہ کو مقصود نہیں ہے نام مصطفیٰ یا ذکر مصطفیٰ محمود و مطلوب و مقصود نہیں تو پھر کیوں حضور کے نام پر خطاب بات کروائی؟ حضور ہی کے نام پر نقش خطاب کر کے ان کو سخت دیا، قیامت تک کی اپنی آنے والی نسل کے دلوں میں اس نام والے کی عظمت کا اعلان کر دے اور ان کی محبت
باقی وہ بھی کہتے تھے انصاری یہی حضرت بریلوی کا بھی نظریہ ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پڑھو کلام, آپ کو 2 منٹ میں پتہ لگ جائے گا. حضرت بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. یہ کیا ہے؟ اس کے طفیل حج بھی خدا نے, اور اصل مراد اب لگ گئے تھے بندے کو کرنا کرنی صوفیہ نے. اصل مراد حاضری اس بات جائزی ہے, ایک طرف کعبہ ہے دوسری طرف مدینہ ہے. ہم رضا فرما رہے ہیں کہ اصل مراد کعبے تک پہنچنا نہیں, محمد کے روزے اور پھر فرماتے کعبہ کا نام تک نہ لیا. اس نے کلام لکھا ہے جب اسی کے اندر میں نہیں پتا. میں ایک عبارت ابھی پڑھ دوں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں جتنے علماء بیٹھے ہیں سے ایک ترجمہ ایک عبارت پڑھ دوں والا حضرت بریلوی کی. اس چوٹیوں کی بلندی پر پہنچا ہوا علم کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے والا فائز المرام ہونے والا ایک پتروں کے ڈیریوں میں چلا جانا نہیں, تو اونچتے کرے ڈیریاں والے بھی فضل ہو جائے تو بڑی دو حضرت بریلوی کو پتا نہیں ہے کہ عظمت کیا ہے کعبے کے. من نظر الى الکعبۃ ایمانا وتصدیقا غفر له ما تقدم من ذنبه. ان کے پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہے. جو ایمان اور تصدیق کی حالت میں انسان کی حالت میں کعبے کا درجہ چڑھتا ہے. اور یہاں اللہ کے کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. کیا کہا؟ اونچا بولو, پھر بولو, پھر بولو. اعلیٰ حضرت نے تو کہا تسا بھی کہو, کیا کہا؟ طیبہ. کیا کہا؟ پھر بولو, کیا کہا؟ طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے, یہ سر پوچھے کتنے چل رہے ہو؟ اساں کیا اساں مدینے جا رہے ہیں. اوئے ہوتی ہے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے کہاں انصاری دسوئے من ہے ہی نہیں. ہوتے کہاں خلیل جد الانبیاء ہے, سید الانبیاء خمسہ, انبیاء کے سردار 5 نبی ہیں, تو ان 5 میں بھی سردار کا نام محمد رسول اللہ. بولو, میں مرمونے میں مصطفیٰ ہے, نرکت مصطفیٰ ہے, نصر مصطفیٰ ہے, خلیفہ اعظم مصطفیٰ ہے, خلیفہ مطلق مصطفیٰ ہے, مطلوب مصطفیٰ ہے, مقصود مصطفیٰ ہے, معشوق مصطفیٰ ہے, جمال حق کا آئینہ مصطفیٰ ہے. اور اللہ کی صفات کے ساتھ ساتھ اس کی ذات اقملہ کمیل کے مزے کا نام محمد الرسول اللہ. بولو یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک
بھی ہاتھ مان کے کھڑوتے ہوئے ایک بار ہاتھ کھول کے ہاتھ اٹھے کر کے لبیک کا نعرہ مارا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک گل ساری پھر بولو گل ساری پھر بولو گل ساری دوسری بات نہیں یہی عقیدہ ہے صحابہ کا بھی حضرت صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے قسم خدا رسول بھی یہی عقیدہ ہے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دیا تلوارہ ٹوٹ گئی ہیں دونوں دیا ہے ہی نہیں سب سے مدرد میدان ہے یہ آئے تھے نا حضور کی بارگاہ یا رسول اللہ ہمیں دے دیں تلوار دے دیں اب حضور نے نہیں فرمایا میں کہ طرح 8 تلوار ایسا تو ایک میری جڑی ایسی تو ضرورت وہ تو میں علی کو بلا دیں انہوں میرے کو کچھ نہیں کتوں دے وہاں اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی کان کھول کے سن لو میرے سینے میں جو کچھ ہے اگر میں وہ بتلاؤں تو آپ کے کلیجے پھٹ جائیں آپ کی اور میری جو سانس چل رہی ہے یہ قسم پاک پروردگار عالم کی حضور کی اجازت سے چل رہی ہے سورج طلوع نہیں ہو سکتا جب تک کہ مصطفیٰ کریم کے بچوں 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 کہاں بیٹھے ہوئے ہو شہنشاہ دلدار فرماتے ہیں وما من عاشقین اور ظہور تمر وتقبل فرمایا بیٹا اور ساتھ اور دوست اور ہفتہ اور مہینے اور سال اور چاند اور سورج اور رات اور دن اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک عبدالقادر کو سلام نہیں کرتے عبدالقادر کا یہ حال ہے تو محبوب قادر کا بولنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کوئی بات سمجھ میں آئی ابھی بھی حضور کو پتا ہے آپ میں سے کون کھڑا ہے کون بیٹھا ہے سب پتا ہے حضور کو سب جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب پتا ہے حضور کو کون مچل رہا ہے کون نہیں مچل رہا یہ بھی جانتے ہیں کہ میں یہ پیسوں کے لیے تقریر کر رہا ہوں یہ سرکار کے لیے یہ بھی جانتے ہیں تم میں سے کون کس پوزیشن میں ہے وہ پترا جو کچھ اللہ جانتا ہے وہ محبوب نو دستا ہے جو کچھ جاننے کا مطلب کہ توبہ 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 حضور کی امت کے اولیاء باخبر ہیں اولیاء باخبر ہیں ان کو خبر ہے حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کے بارے جہاں نام ہے حضرت جہانگیر حضرت جہانگیر نہیں جہانگیر نہ یاد کروں گے حضرت وہ بیٹھے پسند بنی بیٹھے سامنے لنگیا گوالا گوالا سمجھے ہو دودھ بیچنا گئیاں شیاں لے کے لنگیا
حضرت نے کر کے نظر فرمائی، فرمایا آؤ جڑی نہیں گاں فلانے رنگ دی یہ ٹھڈ وچ بچھی ہے، یہ فلانے دن پیدا ہوئے تو اتنے بچے پیدا ہوئے فلانے دن تے اس ٹائم پھر وہ وڈی ہوئے گی، یہ مالک میری برکات نظر پیش کرے گا، میرا فلانا مرید انہوں ذبح کرے گا، فلانا فلانا ہے جی کھل لاؤں، فلانا فلانا ہے جی گوشت گوٹیوں کرن گے، اور اس روز میرا فلانا 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 مرید آئے گا جس پہ لنگر پکے گا وہ کھائے گا۔ پھر چار فرمایا جڑی اوپر ہوتا ہے انہیں ڈیڑھ میں چھے بچہ وہ بھی لایا جائے گا، فلاں قریب کو پیدا ہوگا، فلاں ٹائم پیدا ہوگا، پھر وہ بڑا ہوگا، پھر اس کا مالک جائے گا ہماری بارگاہ میں لائے گا، ہم اسے قبول کریں گے، فلانا بندہ ذبح کرے گا، فلانا فلانا کھانا لائے گا، فلانا فلانا گوشت بنائے گا، اور جب گوشت بنایا جا رہا ہوگا تو ایک سرخ رنگ کا کتا بھی آئے گا، اس کو بھی اس گوشت میں سے کچھ حصہ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے خادم خاص خلیفہ اجل خلیفہ اعظم حضرت ابو صالح سلطان اللہ عربین فرماتے ہیں اساں گلاں ساریاں لکھ لئیاں، جیڑا دیہڑا دسیا سی، جیڑی گاں دسی سی، جیڑی گاں جس دیہڑے جس ٹائم اسی دن اس نے جناب بچہ، اسی دن اس نے جدید بچی وڈی ہوئی لے کے سڑی خدمت میں پیش کی، بزرگوں کی برداشت پیش کی گئی ہے، کون سا میں وہ ٹائم بھی دیکھتا رہا، ان کی نشانیاں بھی دیکھتا رہا، جس کا فرمایا تھا جب ابھی کسی نے کی، جنہوں نے فرمایا سی کھال بھی منہ نہیں لائی، جنہوں نے فرمایا سی گوشت بھی منہ بنایا، جنہوں نے فرمایا سی کھانا نے بھی منہ نہیں سکتا، دوسری کے وقت ایک سرخ رنگ کا کتا جب آ کر بیٹھا تو میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ اکبر، جب اس سے دین کے علم کا یہ حال ہے تو تم بڑے خطرہ والے کے